السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینر لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی سوچ خیال کے ساتھ، ایک نئے زاویے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اور یقینی طور پہ مفید کچھ باتیں جو کہ ذہنی مسائل اور ہمارے جو ارد گرد پھیلے ہوئے جو بہت سارا انتشار ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ یہ آج کل بہار کا موسم ہے، یہ پھول، رنگ، پھلواریاں اور یہ سب ہمارے لیے یقیناً ذہنی سکون کا باعث ہونی چاہیے۔ انسان سے تعلق بہت ضروری ہے، جو ہمارا بے شک سوشل نیٹ ورکس کا دور آ گیا، لیکن جو ہم جس وقت اندرونی اور بیرونی تنہائی کا شکار ہیں، ہم اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکتے، اپنا دکھ سکھ جو ہمارے بڑے ایک دوسرے سے دکھ سکھ کہتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، چوپالیں سجتی تھیں، بیٹھکیں ہوتی تھیں، ملنے ملانے کا سلسلہ بہت زیادہ تھا، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، وہ اب بہت ختم ہو گیا۔ اس لیے جب کہ کوئی انسان کسی پریشانی میں ہے، چاہے وہ مالی، معاشرتی، خاندانی، کسی قسم کے ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں یا پروفیشنل ایشوز ہیں، تو اس کو لگتا ہے اس کو جکڑا ہوا ہے، کسی خول میں بند ہے، کسی پنجرے میں قید ہے، اور اس کو اس وقت کوئی اپنا اظہار کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اور کوئی پرانے وقتوں میں لوگوں کو ڈائری رائٹنگ کی بہت عادت تھی، ڈائری لکھتے ہوتے تھے، کتابیں بہت پڑھتے تھے، بہت سا علم کا ذخیرہ ہوتا تھا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی۔ اب تو ہمارے پاس ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم فیملی کو ساتھ لیں اور کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں اور کچھ دن سپینڈ وہاں گزاریں، ندی نالوں، آبشاروں، کھیتوں کھلیانوں اور کھلی فضا میں، خوشگوار فضا میں اپنے اس روٹین سے کٹ کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو سکون دے سکیں۔ اب تو روز کی روزی روٹی مشکل ہو گئی۔ اس چیز نے، اس وجہ سے، ان حالات نے جو ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے ایک تو ہمارے اندر ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، الجھنیں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خلوص اور چاہت کم ہو رہی ہے، اور یہ خیال دوسرے کا کہ جوتوں میں گھس کے دیکھنے کی عادت ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم فطرت سے تو دور ہو ہی رہے ہیں۔ وہ جو ہم پہلے ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان پہ چھائے بادل اور بارشیں اور رنگ روپ پھول پودے دیکھ کے انسان بہت خوش ہوا کرتا تھا، آج کا انسان اپنے آپ کو کمروں میں، آفیسز میں بند رکھتا ہے، یا پھر موبائل کھول کے اس کے اوپر ایپس اور سارا دوسری طریقے سے جو موویز اینڈ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ہم فطرت سے دور ہو رہے ہیں، اور ہمیں سورج کے چڑھنے اترنے کا منظر اب بھلے نہیں لگتے۔ اس چیز نے ہمیں کس ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انزائٹی، ایک بہت سی پریشانیوں کا مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غصہ، ہمارے اندر بہت غصہ آ گیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے پہ بہت جلدی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹل بہت ہو چکے ہیں۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے آج بھی ماہرین نفسیات نے کچھ بہت پرسکون اور اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، سب سے پہلے تو انسان کا دل، دماغ، روح، اس کا جسم سکون میں ہو، جسمانی ذہنی تکلیف سے مبرہ ہو، تو پھر ہی وہ کسی دوسرے کا بھی بھلا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ان ساحلوں پہ نہیں جا سکتے، نیلگوں پانیوں میں نہیں تیر سکتے، یا ان میں کشتیوں میں ڈال کے سفر نہیں کر سکتے، ان کا منظر نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کیجئے، لمبی گہری سانس لیجئے اور تصور کیجئے کسی خوبصورت جگہ پہ۔ اور ایک اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے آج اگر بات کریں، غصے کو کیسے قابو کیا جائے، یا کسی انسان پہ، کسی واقعے پہ بہت شدید دکھ ہے، غصہ ہے، تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو، اس رنج کو، اس کی شدت کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، انسانی ذہن نے جو تجربات کر لیے، جو اس نے جس کیفیت سے وہ گزر گیا، وہ ہمارے میموری کارڈ جو ہے نا، میموری چپ لگی ہوئی ہے ہمارے دماغ میں، وہ کوئی ساری دنیا کے بھی شاید جغرافیہ میں لالیں تو اتنی وہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک بچے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے کوئی یادداشت، کوئی، جب تک کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی نہ آ جائے، اور ان کو بھی یاد رہتے ہیں، الزائمر کے مریضوں اور ڈائمنشیا کے مریضوں کو بھی بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں پرانی۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کیفیت سے، کسی دکھ، درد، کسی تکلیف، کسی غصے، حسد، نفرت سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کسی پہ بہت شدید غصہ ہے اور ہم اس وقت نہیں نکال سکے، ہم اس کا اظہار نہیں کر سکے، یا ہم معاشرتی دباؤ، خاندانی دباؤ، یا اپنی تربیت کی وجہ سے ہم وہ اس کو اس طریقے کے رسپانس نہیں کر سکے، یا ہمارے اپنے اخلاق و کردار نے ہمیں اجازت نہیں دی، تو اس کا ایک بہترین آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کوئی ایک کسی خاموش جگہ پہ
جہاں پہ تنہائی ہو اور خاموشی بھی ہو اور جہاں پہ آپ کی بات کو سن رہا ہو. ایک آپ اپنے سامنے کوئی ایمٹی چیئر ٹیکنیک اسے کہا جاتا ہے, ایک خالی کرسی رکھ لیجئے اور اس کے چاہے بے شک آپ گھر میں نہیں کر سکتے, کسی پارک وغیرہ میں جا کے ایک بینچ کو فرض کریں کہ بینچ جو ہے خالی بینچ کو ڈھونڈیں کسی کونے کھدرے میں کہیں سائڈ پہ, اور وہاں پہ اس میں فرض کریں کہ وہ انسان یا وہ گروپ, وہ والا سارا گروہ جن کے پہ غصہ ہے, کوشش کریں کہ ایک ایک انسان کو ایڈریس کریں, لیکن اکٹھے بھی کیا جا سکتا ہے اگر واقعہ گروہ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس انسان کو فرض کریں سامنے آپ نے بیٹھے ہوئے, اور وہ آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں, اور لمبی گہری سانس لیں پہلے, اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں ہے, جتنا غصہ ہے, جو آپ برا بھلا کہنا چاہتے ہیں, جتنی آپ جو بھی آپ کے دل میں جس قدر آپ کے جو باتیں آ رہی ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اس وقت سینسر نہیں کرنا. اس وقت آپ نے جگہ ایسی ڈھونڈنی ہے جہاں دل کو سن نہ رہا ہو, تھوڑا بے شک دھیمی آواز میں بول لیں لیکن اپنا سارا غصہ نکالنا ہے, اپنا سارا غصہ نکالنا ہے. اس پہ چیخنا چلانا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, اس انسان کو سب کچھ سنانا ہے, فرض کرنا ہے. اور اگر آپ سے سامنے فرض نہیں ہو رہا آنکھیں کھول کے, تو آنکھیں بند کر کے فرض کریں کہ وہ آپ اسی جگہ پہ موجود ہے آپ کے سامنے, اور آپ نے اس کو سب کچھ کہنا ہے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے, بار بار اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی, تم نے یہ زیادتی کی, تم نے مجھے اس طرح کہا, میں اس کے بدلے میں یہ کہتا ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں یہ کہتا ہوں, تم میرے لیے یہ سوچتے ہو تو میں تمہارے لیے یہ سوچتا ہوں. اس طرح آپ نے اس کو کہنا ہے, اور جب آپ کا غبار آپ کو لگے چھٹنے لگے تو آپ نے اس کو روک دینا ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ لمبی سانس لے کے اپنے آپ کو نارمل کر کے وہاں سے آپ نے ہٹ جانا ہے. اس منظر سے آپ نے اس جگہ پہ کھڑے نہیں رہنا. اور اس کو اگر آپ کو ایک دن میں اگر آپ کا غصہ نہیں جا رہا تو اس کو آپ 2 3 4 ہفتہ پورا اس کو کیجیے. یقین مانیے آپ کا وہ تکلیف ہے, جو غصہ ہے, جو بہت شدید ایک کیفیت طاری ہے, اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اس کے لیے کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں, کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں چاہیے, اور حالات و واقعات کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ اس نے آپ کو کی روح کو اور دل کو بڑے طریقے سے جھنجھوڑا ہے تو دن میں 2 دفعہ کر لیجئے, ورنہ ایک دفعہ شام کو رات کو جب فری ہوں آپ کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈائری لکھنے کا, آپ کو پہلے بھی 2 ویڈیوز میں نے عرض کیا, اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ اس انسان کا نام لکھ کے باقاعدہ, جیسے پرانے وقتوں میں خط لکھے جاتے تھے, باقاعدہ خط لکھیں اس کو, اور اس میں وہ ساری باتیں کہہ دیں جو آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکے جب وہ انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, آپ کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا, کوئی بھی بری حرکت کر رہا تھا, آپ پہ کسی بھی قسم کا ٹارچر کر رہا تھا, ظلم کر رہا تھا, کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ, چاہے وہ ذہنی ہو چاہے جسمانی ہو, یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے والا عمل کر رہا تھا, وہ آپ نے سب اس کو اس میں لکھنی ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا شدید غصہ ہے, اور آپ کو اس ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے, کیا کیا کر سکتی تھیں, لیکن آپ نے آپ کو روک لیا, اور آپ نے اس کو سب کچھ کہہ کے اس کے بعد آپ نے اپنا نام بھی نیچے لکھنا ہے, اور اس کے من جانب فلاں XYZ ABC الف ب پہ, اور اس کے بعد آپ نے اس خط کو فولڈ کرنا ہے, اور اس کو قریب آپ کے کوئی نہر ہو, کوئی دریا ہو, کوئی گندا نالا بہتا ہو, کچھ بھی ہو, کوئی گٹر ہو, کوئی چیز ہو, آپ نے اس کو پھاڑ کے ریزہ کر کے آپ نے اسے بہا دینا ہے. جلائیے گا مت گھر میں, اس کو کسی جیسی جگہ اس کو پھینکیے گا جہاں پہ نہ تو وہ کسی کے ہاتھ آئے, نہ کوئی اس کو بعد میں پڑھ سکے. اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب طریقے ہیں, مشقیں ہیں, ان سے بہت لوگوں نے افاقہ حاصل کیا ہے. آپ بھی اس پہ عمل کیجئے. یہ اس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور جو ماڈرن سائیکو تھیراپی ہے اس کا ایک بہت لازمی حصہ اس کو سمجھا جاتا ہے جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو آپ کو اس سے افاقہ ہو, یا آپ کو اس طریقے کی اور آپ کو کوئی مشق پتہ ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں, اور اپنے تاثرات سے ضرور نوازیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک کسی سوچ اور نئے زاویے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. دوبارہ سے بہت شکریہ.